السلام علیکم دوستو، میرے چینل دانیال انفو پر خوش آمدید۔ آج کی اپنی ویڈیو میں ہم ایسی قوم کے بارے میں بات کریں گے جنہیں قرآن مجید نے ہجر والے کہا، جس قوم کو قوم عاد کا جانشین کیا گیا اور جو پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ اس قوم نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی نشانی کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس نشانی کو قتل کیا، یہاں تک کہ نبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ ان میں کتنے لوگ فساد مچاتے، سب نافرمانیوں کے بعد انہیں کتنے دن کی مہلت دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی صورت میں بھیجا۔ تو آج ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے بارے میں، سب قرآنی آیات کی روشنی میں۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 80 تا 81 میں، اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 74، اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ سورہ القمر کی آیت نمبر 23 اور 24 میں، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا تو بولے کیا ہم اپنے میں ایک آدمی کی تابع داری کریں جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 45 اور 46 میں، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اللہ کو پوجو، تو جب ہی وہ دو گروہ ہو گئے جھگڑا کرتے، صالح نے فرمایا اے میری قوم کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو، بھلائی سے پہلے اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے، شاید تم پر رحم ہو۔ جب صالح علیہ السلام نے تبلیغ کی تو ان کی قوم نے جواب دیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 62، اے صالح اس سے پہلے تو تم ہمیں ہونہار معلوم ہوتے تھے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 153 اور 54 میں، بے شک تم پر جادو ہوا ہے، تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو، تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو۔ تو جب انہوں نے نشانی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجی اور اس کے بارے میں حکم فرمایا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 155 اور 56 میں، یہ ناقہ ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معین دن تمہاری باری، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوڑو کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت نمبر 73 میں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ تو جب کافروں نے نشانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اونٹنی بھیجی اور اونٹنی کے بارے میں حکم دیا کہ اسے زمین میں یہ جہاں چرنا چاہے اسے چرنے دو اور اسے بالکل بھی تنگ نہ کرو، اور ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم لوگ پانی استعمال کرو گے۔ تو کافر لوگوں نے اس کا پانی پلانا تو دور بلکہ الٹا اسے قتل کر دیا۔ سورۃ الشمس کی آیت نمبر 11 تا 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، جب کہ اس کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ناقہ اور اس کے پینے کی باری سے بچو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناقہ کی کوچیں کاٹ دی۔ تو جب انہوں نے اونٹنی کی کوچیں یعنی ٹانگیں کاٹ دیں اور بعد میں اسے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں 3 دن اور برتنے کا موقع دیا گیا، جس کے بارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو انہوں نے اس کی کوچیں کاٹی تو صالح نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ تو جب ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ شہید کر دیتے ہیں تاکہ یہ سارا قصہ ہی نعوذ باللہ ختم ہو جائے۔ تو یہ کتنے لوگ تھے، انہیں کے منصوبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ النمل کی آیت 48 اور 49 میں فرماتا ہے، شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور سنوارنا چاہتے، آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر، پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے 9 سب سے بڑے مخالف تھے اور انہوں نے نعوذ باللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ اور اس کے بعد جب ان کی 3 دن کی مہلت پوری ہو گئی تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اور وہ عذاب کی صورت میں تھا۔ اس کے بارے میں سورۃ القمر کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
بے شک ہم نے ان پر ایک چنگاڑ بھیجی، جب بھی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس سوکھی روندی ہوئی۔ اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت نمبر 77 تا 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ناکہ کی کونچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو تو۔ انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر تیسرے دن کی صبح کو زلزلہ اور چنگاڑ یعنی بہت ہی اونچی آواز کا عذاب بھیجا، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب مر گئے اور بالکل سوکھی ہوئی گھاس کی طرح رہ گئے۔ اور اس طرح تمام کافر ختم ہو گئے اور مسلمانوں کو اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، جس کے بارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور اس دن کے رسوائی سے، بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آنے والے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔